کی توحید کوئی مذاق نہیں ہے. توحید سنجیدہ، توحید عقل دیتی ہے، دماغ دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، فراست دیتی ہے، فہم دیتی ہے. آؤ اس توحید پہ اٹھو. نہ رب کی ذات میں کوئی شریک ہے. بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ اور ابن عربی اگر کہے میں اللہ اللہ میں، اور کہے ہر بندے میں رب رہتا ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ ہر دل میں رب رہتا ہے. رام اور رحیم میں فرق ہی کوئی نہیں. قوالیاں اسلام مخالفت میں گورک دندا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے. جھوٹو مکارو، رب کا قرآن تم نے پڑھا نہیں. الرحمن عرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. بخاری کی حدیث ہے اللہ آسمانوں پہ ہے. کہتے ہیں وحدت الوجود اور شہود اور حلول والے، اللہ ہمارے اندر، ہم اللہ کے اندر دونوں ایک ہو گئے، فرق ہی کوئی نہیں رہا. تو بتاؤ میرے بھائیوں، پھر اگر اللہ انسان میں آ گیا، رب اور بندے میں فرق کی کوئی نہیں، تو زنا کرنے والا کون؟ شرک کرنے والا کون؟ جوا کھیلنے والا کون؟ اور بیمار ہونے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ رزق مانگنے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ عقل کہاں گئی؟ دماغ کہاں گیا؟ ذات میں شرک جائز نہیں، صفات میں شرک جائز نہیں، اور عبادت میں بھی شرک جائز نہیں ہے. اور اپنی توحید کو خالص کرو. وقت بہت چاہیے اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے. ایک ایک قرآن کی آیت میں توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آخری سورت تک توحید ہے. بخاری میں توحید ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں، دارقطنی، دارمی میں، ابن حبان میں، موطا امام مالک میں، احمد مسند میں، مسند احمد میں، دارقطنی، دارمی میں رب کی توحید ہے. قرآن کے ایک ایک سورت میں رب کی توحید ہے. میری گزارش ہے آؤ توحید کی پہچان کراؤ، ترجمہ قرآن کی کلاسیں لگاؤ، قرآن پاک کا ترجمہ لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کو بتاؤ. ہماری لوگوں سے گزارش یہی ہے، یہ نہ جواب دو جس طرح ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہم تو وہی کام کریں گے. یہ جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے شیخ رد کر رہے تھے نا، تقلید، ماں باپ کی تقلید، بڑوں کی، چھوٹوں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی، اماموں کی، فقیہوں کی تقلید حرام ہے، بلکہ رسالت میں یہ شرک کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اب ان سے کہا جاتا ہے جو رب نے نازل کیا اس کی پیروی کرو. آگے سے کہتے ہیں ہم تو جو ہمارے ماں باپ لگے آ رہے ان پہ عمل کریں گے. دنیا کے مسئلے میں ماں باپ پاگل. ہم کہیں نا نہیں تیرے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی تو میرے ماں باپ گالی نکالتا ہے، میرے ماں باپ کو پاگل کہتا ہے. اور دنیا کا مسئلہ ہے اور ابو کو کیا پتا تھا کارخانہ چلا ہی نہیں سکے، ہم چلائیں گے صحیح کارخانہ، دکان اور فیکٹری. مزہ تو تب آئے نا ابو جتنے کام کر پھر سارے، وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے تو 4 کیوں کھاتا ہے؟ ابو کی پرائمری تعلیم تیری میٹرک کیسے ہوگی؟ ابو کے 2 مکان تیرے 4 کیسے ہوگے؟ ابو کی 2 دکانیں تیری 4 کیسے ہوگی؟ مان بات ابو کی، کپڑے وہی، جوتا وہی، رنگ وہی، نسل وہی، گفتگو وہی. مان بات ابو کی. وہاں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور جب بات آئی دین کی، پیچھے سے امام دے سارا کچھ، جو امام کہے وہی، جو مقتدی کہے، جو ہمیں ہمارے ماں باپ کہیں وہی. رب کا قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ کی بات ماننی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور تمہارے ماں باپ جاہل تھے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو بھائیو، نہ تقلید، نہ شرک، توحید اور سنت اور حدیث اور عمل اور سیرت اور کردار اور اخلاق، اس توحید پہ ہم نے عمل کرنا ہے. آخر میں 2-4 باتیں توحید والوں کے لیے کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بس نعرے لگا کے توحید کے، باتیں کر کے توحید کی، دعوے کر کے توحید کے، تقریریں کروا کے توحید کی. بڑے خوش ہوں گے آپ، توحید کا بیان ہوا ہے. بڑے خوش ہوں گے، تقلید کا رد ہوا.